سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شگے ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہی عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہی امم، تم نے دیکھا ہے جگہ بدلا تو کیسے ہے ہمیں؟ عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج کیسی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج کیسی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد بلال شہزاد اور ان پروڈکشن کی ٹیم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہے۔ جس طریقے سے آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام بھی سماعت کیے، اس پروگرام کے اندر بھی ہم ایک معروف عالم دین جناب احمد رضا تاری صاحب آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے بائیں جانب ایک مشہور و معروف نعت خواں، آپ نے ان کو مختلف ٹی وی چینل سے سماعت کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمر میں ان کو بہت عزت و شہرت سے نوازا۔ میری مراد جناب احمد رضا حسینی صاحب سے ہے، ان سے بھی انشاءاللہ ہم ایک کلام سماعت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے سوالات ہم کو موصول ہوتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اور دیگر مراسل سے، ہم وہ کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کو زیادہ سے زیادہ کور کریں اور حضرت سے زیادہ رہنمائی لیں۔ حضرت جیسا کہ آپ نے ہم نے دیکھا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں آپ کو یہ چاہوں گا
کہ سب سے پہلے آپ جو اپنا آغاز کریں وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک کو آگے لیتے ہوئے کریں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بلال بھائی، آپ نے جس سے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کی تو اتنی داستانیں ہیں کہ اگر بندہ بیان شروع کرے تو یہ زندگی ختم ہو جائے، سمندر کو سیاہی بنا لے تو وہ سیاہی ختم ہو جائے. جتنے اس کائنات میں درخت ہیں اگر اس کا قلم بنا دیا جائے تو یقین جانیے کہ یہ وہ قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی گئی ہے، جو عشق و محبت کے جام حضور نے اپنے اصحاب کو پلائے ہیں، وہ کبھی بھی بندہ مکمل طریقے سے بیان نہیں کر سکتا. ایسے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ موذی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ان کے والد گرامی کا وصال ان کے بچپن میں ہو گیا تو چچا نے پالا پوسا بڑا کیا، جوان کر دیا. ماں کو بھی دیکھتا، اس کے اخراجات کو سنبھالتا. حضرت عبداللہ موذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخراجات کو سنبھالتا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت عبداللہ موذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. علیہ السلام کی نالین پر قربان ہو چکے ہیں. تو ایک دن حضرت عبداللہ موذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ ماں، تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، میں بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن ایک محبت دل میں ایسی ہے جو تیری محبت پر بھی غالب آ گئی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو ماں، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کیا بات ہے. کچھ کوئی ایسا سبب کرنا ماں کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں. جب کسی بھی محبت کی بات کی جاتی ہے تو ماں، یہ لفظ ماں استعمال کیا جاتا ہے، تو میرے دل کی کیفیت کو جانتی ہے. تو ماں نے کہا بیٹا میں تو مان جاؤں گی، لیکن تیرا جو چچا ہے وہ کافر ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ تو حضور علیہ السلام کے قدموں میں چلا جا. تو کہنے لگے کہ ماں بس کچھ بھی ہو جائے، اگر جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جا کر رہوں گا. کیا بات ہے. یا میں وہاں جاؤں گا یا میری جان چلی جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب حضرت عبداللہ موذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتے قدم لے کر، لیکن جو جذبہ ہے وہ بڑا بلند ہے. کیا بات ہے. اس میں جو مضبوطی ہے وہ اس کائنات نے پہلے نہیں دیکھی تھی. حضرت عبداللہ موذی اپنے چچا کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ چچا آپ سے ایک بات کرنی ہے. چچا نے کہا بات بتاؤ کیا ہے. کہا کہ چچا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا اسیر بن گیا. کیا بات ہے. ان کے نام کا دیوانہ بن گیا ہوں. اب جب سانس لیتا ہوں تو سانس کے ساتھ نام ان کا ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ عشق و محبت کی داستان چلی. کہا کہ اب مجھے ان سے ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اگر کوئی روکے گا تو یہ جان حاضر، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اب برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. کیا کہیں. تو حضرت عبداللہ موذی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. چچا سامنے سے کہتا ہے ٹھیک ہے تجھے جانا ہے تو جا، لیکن تیری جیب میں جو درہم و دینار موجود ہیں یہ سارے کے سارے مجھے دے کر جا. تو حضرت عبداللہ موذی نے کہا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں پر سب کو وارا کروں. نکالا وہ درہم و دینار جو رقم تھی سب کچھ دیا اور کہے ٹھیک ہے اب ہمارے راستے جدا جدا. جیسے ہی جانے لگتے ہیں دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، آواز دیتا ہے چچا ذرا رکو ادھر آؤ. حضرت عبداللہ موذی واپس آتے، کہا تو سب دے دیا، اب کیا چاہیے.
تیرے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے لیے۔ میرے محترم دوستو، یہ سننا آسان ہے، لیکن جس پر گزرے آج اگر وہ کیفیت جو حضرت عبداللہ مزنی کی تھی، بے شک، اگر وہ لفظ ہمیں کوئی کہے تو یقین جانے کہ بندہ وہیں پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کہا کہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ میرے لیے ہیں، ابھی اتار۔ اللہ اللہ اللہ، اتارے کپڑے۔ صحابی رسول، صحابی کون ہوتا ہے کہ غوث، قطب، ابدال، قلندر پوری زندگی محنت کرتے رہے، ریاضتیں کرتے رہے، صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی رسول بے شک، حضرت عبداللہ مزنی برہنہ حالت میں اپنی ماں کے پاس پہنچے۔ اللہ اللہ، کیسی کیفیت ہوگی یہ، تڑپا دینے والی کیفیت ہے۔ پہنچے، کہنے لگے ماں، ایک دن تھا جب میری پیدائش ہوئی تھی، جب میں پیدا ہوا تھا تب بھی میری کیفیت یہ تھی کہ میں برہنہ تھا۔ ماں آج بھی وہی حال ہے، اس وقت مجھے کپڑے تو نے دیے تھے۔ اللہ، ماں آج بھی اگر تو کپڑے دے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ماں نے 2 چادریں دی جو عورتوں کی چادریں تھیں۔ حضرت عبداللہ مزنی نے ایک کو تہبند بنایا اور ایک کو قمیض بنایا اور چل دیے دیار مصطفیٰ کی جانب۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچے اور مدینہ، اللہ اکبر، تو کسی نے کہا نا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پہنچے۔ مدینے کے لوگ وہ تو ایسے ملنسار کہ جیسے حضرت عبداللہ مزنی کا انتظار کر رہے ہوں۔ کیا کہنے، واہ واہ، حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اتنی زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا جتنی مدینے والوں نے مجھ سے کی ہے۔ کیا بات ہے۔ اب حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد میں موجود ہیں اور اللہ کا تیز آواز میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا، تو ڈانٹنے کی وجہ سے یہ رونے لگ گئے۔ کیوں رونے لگ گئے؟ وہ بچہ جس سے ماں بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اس کو اگر ماں ذرا تیز آواز میں اس سے بات کر لے تو بچہ فوراً رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ زاروں قطار رونے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فراز ہیں، حضور تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عبداللہ نہیں مل رہا۔ یہ الفاظ میں جو محبت ہے اسے محسوس کیجیے۔ فرمایا میرا عبداللہ نہیں مل رہا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں کونے میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ میں ان الفاظ کے قربان، حضرت عبداللہ کی قسمت کے قربان کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی 2 گھڑی کے بعد حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آنسو ہیں جس کی وجہ سے رخسار بھیگا ہے، یا رسول اللہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اللہ اللہ، حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ذرا آؤ ہمارے پاس، عبداللہ کو کیوں ڈانٹا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد میں تیز آواز سے ذکر کر رہے تھے اور دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، اس میں جو شرعی مسئلہ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے، مسجد میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس صورت میں ہم صلاۃ و سلام تو والہانہ عقیدت سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ احتیاطیں بھی ضروری ہیں۔ کیا احتیاط ہے کہ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس وقت اگر ہم قرات کر رہے ہیں تو اس کی آواز کو آہستہ کر لینا۔ امام صاحبان سن رہے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس آواز کو ہم نے ہلکا کر لینا۔ الغرض مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر دنیا جہان پر تو یہ قانون لگتا ہے لیکن میرے عبداللہ پر نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دین متین کے لیے بے شمار خدمات دی ہیں، جتنی تکلیف اس نے سہی ہے اتنی تکلیف کسی نے نہیں سہی۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق نے ایسے ایسے کام کیے۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت عمر
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تو یہاں مدینے میں کوئی ہے نہیں، تو یا رسول اللہ ہم انہیں قبر میں اتارتے ہیں. یہ بات کہہ رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی موجود ہیں، حضور علیہ السلام پہلے ہی موجود ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار بھیگے ہیں. حضور نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا. کیا بات ہے. ایسے عاشق کی قسمت کے میں قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستو یاد رکھیں، جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے یہ دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اس کی ہو جاتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کل سمجھ لیں. جب حضور کو سب کچھ سمجھ لیں گے، دیکھیں حضرت عبداللہ کو کیسی عزتیں ملی. آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ ایسا عشق ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. بہت ایک اچھی اور موضوع گفتگو کی حضرت نے. حضرت اب عشق کی بات نکلی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی اگر روشنی ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے اوپر. عاشقوں کے امام، کیا بات. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جیسے فرمایا کہ ان کے عشق کے واقعات تو ہم نے بڑے سنے، ٹھیک ہے، کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے تپتے ریگزار میں، ٹھیک ہے، گھسیٹا گیا، اللہ، سینے پر پتھر توڑے گئے. اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رقم ادا کی اور پھر لے کر آئے. پھر وہاں بھی جو آپ پر ظلم و ستم ہوئے، لیکن اس کے پیچھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا. وہ کئی جگہوں پر اسے چھوڑ دیتے ہیں. ایک بار حضرت بلال کو آپ کے آقا نے کہا کہ تو نے چکی پیسنی ہے اور میرا آٹا وغیرہ ہے یہ مجھے دے. دوسرے دن آقا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آٹا کہاں ہے. حضرت بلال نے کہا کہ میری طبیعت خراب تھی، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، بخار ہونے کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکا. یاد رکھیں کہ سردیوں کی راتیں تھیں، اللہ، اور کھلا علاقہ ہو، وہاں سردی کی راتیں ہوں تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے. تو آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو ایک کام کر، صحن میں جا. پہلے کمرے میں تھے، صحن میں جا، کپڑے اتار، اوف، اللہ اللہ، اور پھر چکی پیسنا شروع کر. غلام تھے. کیفیت سماعت کیجیے. حضرت بلال چکی پیس رہے ہیں اور پیستے پیستے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے پالنہار، اے مجھے پیدا کرنے والے، کیا اس کائنات میں کوئی ایسا ہے جو بلال کی غریب نوازی کرے؟ ایسا کوئی ہے جو بلال کی سنے؟ اللہ. یا تو سب مطلب کے یار ہیں، کوئی ہے جو میری سن لے. اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے. گیس کریں کون تھا؟ وہی تھے جو دو عالم کے مالک و مختار ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. دروازے پر تشریف، کیا کہنے، واہ واہ. دروازے پر آئے، کہا کہ اندر آ جاؤ. بلال نے کہا جو بھی ہو اندر آؤ. اندر آئے حضور علیہ السلام. بلال اس کنڈیشن میں ہے، بدن پہ کپڑے نہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، چکی پیس رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں. کہا، حضور نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں یہ کیفیت کیوں بنائی دی؟ حضرت بلال کہتے ہیں جاؤ یہاں سے. سب لوگ پوچھنے آتے ہیں، مزے لیتے ہیں. آج یہ سلسلہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ کوئی برا ہو جائے تو لوگ مزے لیتے ہیں. تو حضرت بلال سے پہلے کئی سارے لوگ پوچھ چکے تھے. تو اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، بہت سارے لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے لیکن کوئی غم کا مداوا نہیں کرتا. سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. اچھا، جب حضور واپس گئے نا تو یہ اور رونا شروع کر دیا. کہا دیکھا میرے مالک، دیکھا مجھے پیدا کرنے والے. ابھی ایمان نہیں لائے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کہنے لگے اے پیدا کرنے والے، تو دیکھ رہا ہے تیرے بندے کا کیسے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. اتنے میں دیکھتا ہے حضرت بلال، دیکھتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے. اب پیارے آقا کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ، کا پیالہ ہے. حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گرم دودھ کا پیالہ بلال کو دیا. اللہ. بلال نے وہ دودھ پیا. یہ دودھ پینے کے ساتھ ساتھ کفر سارا دھل کے نکل چکا تھا. کفر سارا دھل چکا تھا. کیا بات. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا
اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈ بہت ہے، اے بلال جاؤ تم آرام کرو۔ کہنے لگے آرام کرو؟ ہم غلاموں کی زندگی کا پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے، ہماری زندگی میں کوئی آرام نہیں ہے۔ مجھے میرے مالک نے یہ کام دیا ہے، آج تھوڑا ظلم کیا، کل اس سے زیادہ کرے گا اگر کام نہیں ملا تو۔ حضور نے فرمایا تم جاؤ آرام کرو، تمہارے بدلے کا کام آمینہ کا لال کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انداز تھا جس نے عاشق بلال کو عاشق اعظم بنا دیا، کالے بلال کو عاشق اعظم بنا دیا، اور ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والے حضرت بلال حبشی ہیں۔ کیا کہنے حضرت باپ، سبحان اللہ۔ کہ جس سواری پر حضور سوار ہوں گے نا، اس کو چلانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ اور سبحان پھر اللہ۔ آپ کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے، عرش پر سنائی دیتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حوروں کی جو ملکہ ہے، جنت کی جو حوریں ہیں ان کی جو ملکہ ہے، اس سے کہا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، چلو چھوڑو ہم نے تمہیں بلال دیا، ہم نے تمہیں بلال دیا۔ وہ کہنے لگی میں حوروں کی ملکہ اور مجھے بلال مل رہا ہے۔ اللہ کہا ابھی ہم نے اپنے غلام سے پوچھا نہیں ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، وہ تجھے ایکسیپٹ نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت بلال کو کہا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ میڈا عشق بھی تو، میری جان بھی تو ہے، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، یا رسول اللہ ساڈا تو ہی وکیل تے جج دے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں کل، یہاں بھی آپ چاہیے اور وہاں بھی آپ چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز اور حضور کا اخلاق۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہتری آئے، اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کروڑوں برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ جس موضوع کی طرف حضرت نے ہماری توجہ دلائی وہ ایک ایسا موضوع ہے حضرین کرام کہ ہم پڑھتے تو بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے اور بہت سارے لوگوں کے، لیکن ہم کتنا ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں شرمساری ہوگی اپنے اوپر۔ پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے۔ میں احمد رضا حسینی صاحب سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ ہمیں ایک نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ بسم اللہ۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کہاں کمر سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، دلوں کی گلشن مہک رہے ہیں، حبیب داور غریب پرور، رسول اکرم کرم کے پیکر،
رسول اکرم کرم کے پیکر کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد بلال شہزاد اور ان پروڈکشن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اسی طرح کی نشستوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔